عزیز ناظرین، یسوع مسیح کے عظیم اور بابرکت نام میں آپ کی سلامتی ہو، اور پاسٹر مقبول گل کا بھی آپ کی خدمت میں بہت بہت سلام۔ پچھلے پیغام میں ہم نے اسی زبور کے پہلے حصے پر غور کیا تھا۔ اس زبور کو ہم نے دو بڑے حصوں میں تقسیم کیا، اس کی طوالت کے لحاظ سے نہیں بلکہ اس کے خاص مضمون کی وجہ سے۔ اس زبور میں داؤد بادشاہ ایک پیشنگوئی کرتا ہے اور کسی اور بادشاہ کے بارے میں پیشنگوئی کرتا ہے، جس کو وہ خداوند کا مسیح کہتا ہے، اور اس زبور میں وہ اس مسیح کو 3 نام یا القاب دیتا ہے۔ پہلا خداوند کا مسیح، دوسرا بادشاہ، اور تیسرا بیٹا۔ ہیں تو یہ تینوں ہی القاب یا نام قابل تفسیر ہیں، وضاحت طلب ہیں، لیکن ہم ان پر اس وقت زیادہ غور نہیں کریں گے۔ جو مضمون ہے اسی کو لے کے ہم آگے بڑھیں گے۔ یہاں پر پہلے حصے میں ہم نے دیکھا خداوند یسوع مسیح اور اس کے مخالفین، اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کون کون اس کے مخالف تھے اور ہیں۔ پھر ہم نے دیکھا کہ داؤد بادشاہ کا رویہ اس بادشاہ کے بارے میں جس کی وہ پیشنگوئی کرتا ہے کیسا رہا یا کیا تھا۔ اور تیسری بات ہم یہ دیکھا کہ مخالفین کے بارے میں اس بادشاہ کا رویہ کیسا تھا۔ لیکن آج ہم اس کے دوسرے حصے پر غور کریں گے اور آیات 6 تا 12 کا ہم مطالعہ کریں گے، اور میں ان آیات کو پڑھتا ہوں، یعنی زبور نمبر 2 اس کی 6 آیت سے 12 آیت تک لکھا ہے: میں تو اپنے بادشاہ کو اپنے کوہ مقدس صہیون پر بٹھا چکا ہوں، میں اس فرمان کو بیان کروں گا۔ خداوند نے مجھ سے کہا، تو میرا بیٹا ہے، آج تو مجھ سے پیدا ہوا، مجھ سے مانگ تو میں امتوں کو تیری میراث کے لیے اور زمین کے انتہائی حصے تیری ملکیت کے لیے تجھے بخشوں گا۔ تو ان کو لوہے کے عرصہ سے توڑے گا اور کمہار کے برتن کی طرح ان کو چکنا چور کر ڈالے گا۔ بس اب اے بادشاہ ہو، دانش مند بنو، اے زمین کے عدالت کرنے والوں، تربیت پذیر ہو، ڈرتے ہوئے خداوند کی عبادت کرو اور کانپتے ہوئے خوشی مناؤ، بیٹے کو چومو، ایسا نہ ہو کہ وہ قہر میں آئے اور تم راستہ ہی میں ہلاک ہو جاؤ، کیونکہ اس کا غضب جلد بھڑکنے کو ہے۔ مبارک ہیں وہ سب جن کا توکل اس پر ہے۔ دعا کریں گے تاکہ خدا اس کلام کے سمجھے میں ہماری مدد کرے اور یہ پیغام ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خداوند ہمارے آسمانی باپ، تیرے بیٹے کے پاک نام میں، جو ہمارا خداوند ہے، جسے تو نے مسح کیا، جو تیرا بیٹا ہے، جسے تو نے بادشاہی بخشی، اسی کے نام میں ہم آج شام تیری پاک حضوری میں ہم دعا کرتے ہیں کہ خداوند جب ہم کلام کے حصے پر غور کریں، تیرے بیٹے پر، اس بادشاہ پر اور المسیح پر غور کریں، تو ہماری رہنمائی کرنا تاکہ ہم ان بھیدوں کو سمجھیں، اس پر ایمان لائیں، اسے قبول کریں اور برکت پائیں۔ پیارے مسیح کے پاک، جلالی اور قدوس نام میں مانگتے ہیں، آمین۔ یہ جیسا ہم نے کہا کہ زبور کے 2 بڑے حصے ہیں، اور پہلے حصے کا ہم نے تھوڑا بیان کیا ہے تاکہ لنک اپ ہو جائے۔ ابھی ہم دوسرے حصے پر غور کریں گے اور اس کی مزید تقسیم کرتے ہیں۔ اس کا پہلا حصہ ہے داؤد بادشاہ اور مسیح۔ جب ہم آیت 6 کا مطالعہ کرتے ہیں، شروع میں یہاں پر لکھا ہے، اس آیت میں داؤد بادشاہ یوں کہتا ہے کہ میں تو اپنے بادشاہ کو اپنے کوہ مقدس پر
یعنی سیون پر بٹھا چکا ہوں۔ پہلے ہم نے مخالفین کا رویہ دیکھا پچھلے حصے میں، اور اب ہم نے اس دوسرے حصے کے شروع ہی میں داؤد بادشاہ کا رویہ دیکھتے ہیں، یعنی اس بادشاہ کے بارے میں جس کی وہ پیشن گوئی کر رہا ہے، جو اس کی اصل سے ہوگا، اس کی نسل سے ہوگا۔ گو وہ اس کو نہیں دیکھ پائے گا تو بھی وہ ابھی سے اس کے بارے میں اپنی رائے، اپنا خیال اور اپنی نیت کا اظہار کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں تو اسے اپنے تخت پر بٹھا چکا ہوں۔ دوسرا جو بڑا حصہ ہے جس پر ہم زیادہ وضاحت سے غور کرتے ہیں وہ ہے مسیح اور اس کو بڑی پیشکش۔ اور آیت 60 میں لکھا گیا ہے، مجھ سے مانگ تو میں امتوں کو تیری میراث کے لیے اور زمین کے انتہائی حصے تیری ملکیت کے لیے تجھے بخش دوں گا۔ کون کہہ رہا ہے؟ کس کو کہہ رہا ہے؟ جیسا کہ ہم نے شروع میں دیکھا، یعنی کہ آیت پہلی میں مسیح خداوند اور اس کے مسیح کے خلاف گویا کہ یہ خداوند ہے، خدا تعالیٰ ہے، خدا عظیم ہے، خدا ایک مطلق ہے جو اسے کہہ رہا ہے، جس نے اس سے کہا تو میرا بیٹا ہے، تو آج مجھ سے پیدا ہوا۔ تو گویا وہ اس مسیح کو جسے اس نے مسح کیا، شاید جس کا ذکر ہم کسی زبور میں پہلے کر رہے ہیں، ایک حوالہ دیتے ہوئے یسایہ کی کتاب 61 باب، اور یہ اتنا مشہور حوالہ ہے کہ شاید بتیروں کو یاد بھی ہو۔ خداوند خدا کا روح مجھ پر ہے، اس نے مجھے مسح کیا کہ غریبوں کو خوشخبری سناؤں اور غم زدہ کو دلاسا دوں، قیدیوں کے لیے رہائی اور اسیروں کے لیے آزادی کا اعلان کروں۔ یسایہ نبی تقریباً 750 سال پہلے اس مسیح کا، جس کا داؤد نبی ذکر کرتے ہیں اور اس کے بارے میں پیشنگوئی کرتے ہیں، بعد میں اس کا ذکر کرتے ہیں اور اس کے مسح ہونے کا ذکر کرتے ہیں، تو گویا کہ المسیح کو یہ پیشکش کی گئی کہ مجھ سے مانگ تو میں امتوں کو، یعنی کہ ایسا کہ جو کچھ تو چاہے گا، امتیں، مملکتیں، وہ میں تجھے دے سکتا ہوں۔ مجھے آستر کی کتاب کا واقعہ یاد آتا ہے، جب آستر ملکہ اپنی قوم کے لیے، اپنی قوم کو بچانے کے لیے اس وقت کے بادشاہ کے حضور گئی، ایک بڑا خطرہ مول لے کر، تو اس کو ڈر تھا کہ شاید اس کی منظوری نہ ہو، ایکسیپٹنس نہ ہو اور وہ قتل کر دی جائے، لیکن اس نے خطرہ مول لیا اور وہ گئی۔ تو بادشاہ نے اس سے سوال کیا کہ آستر ملکہ تیری کیا درخواست ہے؟ آدھی سلطنت تک تجھے دے دی جائے گی۔ اس بادشاہ نے تو آستر ملکہ سے کہا کہ آدھی سلطنت تک تجھے دے دی جائے گی، لیکن یہاں خداوند خدا اپنے بیٹے سے، المسیح سے، جسے اس نے مسح کیا، جسے اس نے بادشاہ بنانے کے لیے مقرر کیا، سوال کرتا ہے کہ مجھ سے مانگ تو میں امتوں کو تیری میراث کے لیے دے دوں گا اور قوموں کو تیری ملکیت کے لیے بخش دوں گا۔ ایک لحاظ سے یہ بڑا زبردست ماڈل دعا کا، مانگنے کا۔ ہاں، ہم سب مانگتے ہیں خدا سے کیونکہ ہم اس کے محتاج ہیں۔ خدا ہی ہے جو ہمیں ہر طرح کی اچھی برکات اور نعمتوں سے آسودہ کرتا ہے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہر اچھی بخشش اور ہر کامل انعام اوپر سے ہے جو نوروں کے باپ کی طرف سے آتا ہے۔ اور پھر زبور 116 میں داؤد بادشاہ ہی کہتے ہیں، خدا کی سب نعمتیں جو مجھے ملی ان کی عفظ میں اسے کیا دوں۔ اور زبور نمبر 21 میں داؤد بادشاہ یہ بھی کہتے ہیں کہ تو عمدہ برکتیں بخشنے میں پیش کرنے کرتا ہے۔ گویا کہ وہ تسلیم کرتے ہیں کہ ہر بخشش، ہر اچھی چیز جو اس کے پاس ہے، جو خدا نے اس کو دی ہے، یہ خدا کی طرف سے۔ تو اگر آپ کو کچھ چاہیے خدا سے تو آپ بھی مانگ سکتے ہیں۔ یسوع مسیح نے کہا مانگو تو تم کو دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے،
کلام کہتا ہے کہ جو مانگتا ہے اس کو ملتا ہے. سو اگر ہم بھی اپنی کو درخواستیں رکھتے ہیں تو پھر خدا ان سے کہہ سکتے ہیں. زبور 20 میں لکھا ہے درخواستیں وہ تیریاں پوری کرے گا آپ اپنی جناب پاک تو یعقوب دا خدا. تیسرا جو حصہ ہے وہاں پر وہ ہے مخالفین کا حشر، اور وہ آیت 9 میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ جو تیرے مخالف ہیں، جو تجھے قبول نہیں کرتے، جو تیری بات کو مانتے نہیں ہیں، تیرے خلاف کام کرتے ہیں، بغاوت کرتے ہیں، پراپاگنڈا بناتے ہیں، ان کے بارے میں وہاں پر بیان کیا گیا ہے کہ تو ان کو لوہے کے آسا سے توڑ ڈالے گا اور کمار کے برتن کی طرح چکنا چور کر ڈالے گا. سو ہم دیکھ سکتے ہیں کیسی بڑی سزا ہے ان لوگوں کے لیے جو اس المسیح کو، اس مسیح کو جو خدا کا بیٹا یہاں پر کہلایا، جو بادشاہ بھی ہے، اگر وہ اس کو قبول نہ کریں تو ان کا حشر کتنا خوفناک ہو سکتا ہے. لیکن اس کا مقصد بیان کر کے دو نبی آگے چلتے ہیں اور پھر ان اگلی آیات میں ان مخالفین کو مشورہ دیا گیا ہے. یہ داؤد نبی کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے اور یہ اس بادشاہ کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے. اس میں 5 باتیں ہیں. مہربانی کر کے غور سے سنیں. یہ مشورہ ان کے لیے بھی تھا، میرے اور آپ کے لیے بھی ہے اور فائدہ مند ہے. یہ ایک مجرب نسخہ ہے جو ہماری برکت کا باعث بن سکتا ہے. نمبر 1 لکھا ہے اے بادشاہو دانش مند بنو. اس زمانے کے لوگ، خدا یسوع مسیح کے زمانے کے لوگ جب اس کی پیدائش ہوئی وہ دانش مند نہ بنے. ہیرودیس کی میں بات کر رہا ہوں. وہ اس کا مخالف ہو گیا، اس کو قتل کر دینا چاہتا تھا. دانائی سے کام نہیں لیا، حکمت سے کام نہیں لیا، جذبات سے، احساسات سے کام لیا، حسد، کینے اور بغض کے تحت کام کیا. تو یہاں پر بادشاہوں کو مشورہ ہے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ایک اور بادشاہ آ گیا میرے مقابلے میں، اور شاید اس طرح سے بہت سے لوگ اس کے مخالف ہیں. نمبر 2 آئے سرداروں، آئے عدالت کرنے والوں تربیت پذیر ہو. گویا کہ ایک لحاظ سے وہ گھمنڈی ہیں، متکبر ہیں، اپنی رائے پر چلتے ہیں، خود رائے ہیں. ان کو مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ تربیت حاصل کریں، تابع ہوں، فرما برداری کریں. اور تیسری بات ڈرتے ہوئے خدا ان کی بات کریں. بعض دفعہ ہم خدا ان کے گھر میں جاتے ہیں، عبادت کرتے ہیں یا نماز پڑھتے ہیں یا گیت گاتے ہیں یا اور ایسے جماعت کے ساتھ بیٹھتے ہیں، لیکن ہمارے اندر سنجیدگی نہیں ہوتی. اس کا مطلب ہے ورشپ ہم ود آنر، ریورنس، رسپیکٹ کے ساتھ خدا ان کی بات کریں، جانے کہ وہ خدا عظیم ہے جس نے آپ کو خلق کیا، آپ کو بنایا، آپ کو زندگی اور سانس دیتا ہے، آپ کو ہر چیز نعمت دیتا ہے. اس خدا کے سامنے آپ حاضر ہیں، اس کی پرستش کرتے ہیں. اس لیے ڈرتے ہوئے خدا ان کی بات کریں. مجھے مکاشفہ کی کتاب کا 4 باب اور 5 باب یاد آتا ہے جہاں پر بڑے فرشتوں کا ذکر ہے. وہاں پر لکھا ہے وہ فرشتے اس کے گیت گاتے ہیں، اس کی حمد کرتے ہیں کہ ذبح کیا ہوا برا ہی تمام ستائش اور تعریف اور تمجید اور عزت اور بزرگی کے لائق ہے. اور پھر یسایہ 6 باب میں اس کو اور بھی واضح طور پر بیان کیا گیا. وہاں پر لکھا ہے کہ خدا جو اپنے تخت پر بیٹھا ہے، بلندی پر بیٹھا ہے، اور فرشتگان اس کے حضور حاضر ہیں، 8 شین فرشتگان، اور وہ 2 سے اپنے پاؤں ڈانپے، 2 سے منہ ڈانپے اور 2 سے اڑتے ہیں. گویا کہ خدا کے حضور کتنی رسپیکٹفلی، ریورنسلی وہ خدا کی عبادت کرتے ہیں. اور مجھے اور آپ کو بھی ڈرتے ہوئے خدا ان کی بات کرنی ہے. اور چوتھی بات جو لکھی ہے وہاں پر کامتے ہوئے خوشی مناؤ. کبھی کبھی ہم جب دنیاوی خوشی میں پڑ جاتے ہیں تو پھر بھول جاتے ہیں کہ خدا کیا ہے. تو اس لیے بڑا ضروری ہے کہ جب ہم خوشی منائیں، خدا ہمیں برکات دے، ہمیں ترقی دے اور ایسی برکات ہمیں بخشے. تو پھر جب خوشی منائیں تو ہوش کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ اور خدا سے ڈرتے اور کامتے ہوئے. اور آخری بات جو لکھی ہے بڑی امپورٹنٹ ہے اور یہ ہم سب کے لیے بھی ہے. وہاں پر لکھا ہے 12 آیت کے شروع میں بیٹے کو چومو. اب اس کا کیا مطلب بیٹے کو چومو؟ 3 باتیں میرے ذہن میں اس وقت آئیں. پہلی بات تو یہ ہے
کہ اس سے محبت رکھو. بچے ہیں, ہمارے عزیز ہیں, بہن بھائی ہیں, ہم ان کو چومتے ہیں, اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں, اور پھر تعظیم کرو. تعظیماً بھی بادشاہوں کے عرصہ کو چوما جاتا تھا, ان کی انگوٹھی کو چوما جاتا تھا. یہ تعظیم کے طور پر بھی ہے. اور تیسری بات عطایت, تابعداری کے طور پر. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر یہ 5 قسم کا مشورہ مخالفین کو دیا گیا ہے. اور آیت 12 کے اس لفظ کے بعد, بیٹے کو چومو کے بعد, ایک بڑا ہی چھوٹا سا فقرہ ہے. فقرہ تو نہیں مکمل, فریز ہے. کہا گیا ہے ایسا نہ ہو. میں نے لفظ استعمال کیا ورنہ. اگر ہم تربیت پذیر نہ ہوں, دانشمند نہ بنیں, ڈرتے ہوئے خدا کی بات نہ کریں, اور اپنی خوشی کے وقت گناہ ناپاکی کا دھیان نہ رکھیں, اسے باز نہ آئیں, اور پھر اس بیٹے کو, خدا کے بیٹے کو قبول نہ کریں, نہ مانیں, تو پھر کیا ہوگا؟ پھر بہت ہولناک بات ہو سکتی ہے. یہاں ہی لکھا ہے ایسا نہ ہو کہ وہ غضب میں آئے, وہ قہر میں آئے, اور تم راستہ ہی میں ہلاک ہو جاؤ. سو کہیں ایسا نہ ہو. ہمارے لیے بھی سوچنے کی بات ہے کہ ہمارے لیے ایسا نہ ہو. اس لیے ضروری ہے کہ میں اور آپ بھی اپنے آپ کو جانچیں اور پرکھیں. اس کا اشارہ خدا یسوع مسیح کی دوسری آمد کی طرف ہے. پہلی آمد میں وہ محبت کے ساتھ آیا, قربان ہونے کے لیے آیا, بچانے کے لیے آیا, معاف کرنے کے لیے آیا, آئندہ زندگی کا وعدہ دینے کے لیے آیا, تاکہ ہمیں آزاد کرے, خلاصی بخشے, چھٹکارا دے, تسلی دے. اور لیکن دوسری آمد میں وہ عادل منصف کی طرح آئے گا. کرنتھیوں کے خط میں 2 کرنتھیوں میں 5 باب اس کی 10 آیت میں لکھا ہے, ضرور ہے کہ ہم میں سے ہر ایک مسیح کے تخت عدالت کے سامنے حاضر ہو. متی کی انجیل میں بھی اس کا ذکر ہے. جب وہ اپنے جلال میں آئے گا اور جلال کے تخت پر بیٹھے گا, از گوئنگ ٹو کم اگین. وہ کیا کرے گا؟ وہ بدلہ دے گا, اور بدلہ لے گا بھی, اور عدالت کرے گا. اس لیے مجھے اور آپ کو بھی خبردار ہونا ہے. بدلہ کیا ملے گا؟ اگر ہم اس کو قبول کر لیتے ہیں, اس کو چوم لیتے ہیں, اس کی تابعداری کرتے ہیں, اس کی اطاعت کرتے. 3 باتیں مجھ سے. نمبر 1, نجات پائیں گے. اس زکئی کو خدا یسوع نے کہا آج اس گھر میں نجاتی, کیونکہ وہ اسے اپنے گھر لے گا. اس نے اسے قبول کیا, اس نے اس کو چوما, بطور ایک گیسٹ کے قبول کیا. اور پھر دوسری بات ہے فرزندیت. یونا پہلا باب اس کی 12 آیت میں لکھا ہے, جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا, یعنی انہیں جو خدا کے بیٹے کے نام پر ایمان لاتے ہیں. اور پھر تیسری بات ہے بریت. گناہ سے ہم بری ہو جاتے ہیں. جو سزا میرے اور آپ کے لیے تھی, خدا اس سے اور دیگر باتوں سے مجھے اور آپ کو آزاد کر دیتا ہے. متی کی انجیل کا میں نے ذکر کیا, ایک حوالہ وہاں پر 2 تسلنیکیوں میں ہے. اس کا پہلا باب 9 اور 10 آیت میں لکھا ہے, اور اگر وہ خدا نہ پہچاننے والوں کو بدلہ دے گا, اور وہ خدا کے چہرے سے دور رہ کر ابدی ہلاکت کی سزا پائیں گے. اور زکریا کی کتاب میں, یہ پرانا نامہ ہے, 14 باب اس کی 17 اور 18 آیت میں لکھا ہے, اور جو قومیں اور قبیلے اس بادشاہ کو سجدہ کرنے کے لیے نہ آئیں, یروشلم میں نہ آئیں, ان پر ایسی ہی آفات نازل ہوں گی جو مصر میں نازل ہوئیں. اس لیے جو کلوزنگ ہے اس زبور کی, وہ وارننگ ہے, ایسا نہ ہو, ایسا نہ ہو. اس لیے میں اور آپ بھی اس وارننگ پر دھیان دیں اور اس پر غور کریں. اور 12 آیت کے جو شروع کے لفظ ہیں, بیٹے کو چومو, گویا کہ اس پر ایمان لائیں, اسے قبول کریں, اور یقیناً آپ کو نجات, آپ کو زندگی, اور آپ کو بریت حاصل ہوگی. خدا آپ سب کے ساتھ ہو. آمین.